اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آخری بڑی خبر، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سنگٹھن ہیں اور وہ سوتنتر سینانیوں کے سنگٹھن کہلائی جاتی ہے، اور یعنی مجاہدین آزادی کی تنظیم، جس سے مانا جاتا ہے جمعیت علماء ہند۔ جس تنظیم نے، جس سنگٹھن نے، جس تحریک نے ملک کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آزادی کے بعد سے لے کر آج تک بھی ملک کو ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کے اتیاچار، ہر طرح کی ناانصافی، ہر قسم کے بھید بھاؤ اور نفرتوں سے بچانے کے لیے آج بھی جمعیت علماء لگاتار محنتیں، کوششیں، جدوجہد کر رہی ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر، جس کے صدر ہے حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب، ان کی صدارت، ان کی ادھیکشتا میں آج سے 2 دن پہلے یعنی سنڈے کو مہاراشٹر کے مشہور شہر دھولیا کے تاریخی مقام پر ایک عظیم الشان اجلاس عام، تربیتی اجلاس کے نام پر منعقد ہوا تھا، جس میں اتر مہاراشٹر یعنی ناسک سے لے کر احمد نگر تک، جلگاؤں، نندربار، دھولیا، یہ تمام علاقوں کے اراکین کو اور ذمہ داران کو جمع کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جمعیت کے مشن، جمعیت کے کاز اور جمعیت کی تنظیم کو مضبوط کیا جائے، مستحکم کیا جائے، اور عوام الناس تک، جنتا تک جمعیت کی سیواؤں اور خدمات کو پہنچایا جائے۔ یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ اس اجلاس میں نائبین صدور میں، میں خود نائب صدر ہوں، میں خود وہاں موجود تھا، مفتی مولانا عارف صاحب عمری وہاں موجود تھے، قاری یونس صاحب وہاں موجود تھے، مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی ناظم تنظیم وہاں موجود تھے، مولانا زبیر صاحب، حافظ عارف صاحب تھانہ، یہ ممبئی سے باقاعدہ ایک پوری ٹیم وہاں سے آئی تھی، اور جمعیت علماء دھولیا نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بڑی محنت کی، اور یقیناً یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ اس موقع پر صدارتی خطاب میں حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے ملک کے موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے اراکین کو یہ نصیحت کی کہ جمعیت علماء کسی بھی اشتعال انگیز اجلاس یا ایسے دھرنے آندولن جہاں پر اشتعال انگیز بیانات اور نعرے بازی ہو رہی ہو، جمعیت علماء اس میں شامل نہیں رہے گی۔ جمعیت علماء حکمت عملی اور تعلیمات نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرتی آئی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی۔ جمعیت علماء نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے کام کرتی ہے، جمعیت علماء ایکتا، بھائی چارے کو بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے، اور جمعیت علماء کے قائد حضرت مولانا ارشد مدنی اور جتنے بھی قائدین گزرے ہیں، مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے کہا کہ اللہ نے ان کو قرآنی اور نبوی علوم کے ساتھ ساتھ دنیا کے حالات اور سیاسی ماحول کو سمجھنے کا علم اور بصیرت بھی بڑی گہری عطا فرمائی تھی، اور آج بھی حضرت مولانا ارشد مدنی جو ہے بڑی سیاسی گہری بصیرت کے ساتھ اس تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی کا صاف طور سے اراکین کو یہ پیغام ہے، صاف طور سے یہ پیغام ہے کہ اشتعال انگیزی سے بچا جائے، اور ہر وہ پروگرام جہاں پر ہندو بھائیوں کو آپ ساتھ لے سکتے ہیں، اور ہر وہ مدعا جس میں آپ ہندو بھائیوں کو ساتھ لے کر آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ زیادہ مفید اور زیادہ کارگر ہوگا۔ تنے تنہا اکیلے چلنے میں پھر ملک میں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جن کو ہندو مسلم ماحول بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا یہ پیغام مولانا حلیم اللہ قاسمی نے بتایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں پر کسی بھی مدعے کو ہندو مسلم مدعا بنایا جائے۔ خیر، یہ تربیتی اجلاس بے حد کامیاب رہا۔ اس میں نے، مفتی حفیظ اللہ صاحب نے، مولانا عارف عمری صاحب نے اور قاری یونس صاحب نے 15 منٹ کی اپنی بات تربیتی اجلاس میں پیش کی۔ یہ اجلاس
مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی صدر مہاراشٹر اور صدر اجلاس کی دعا پر ختم ہوا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء مہاراشٹر اس طریقے سے تربیتی اجلاس پورے مہاراشٹر میں لے رہی ہے اور الگ الگ زون تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں جلگاؤں والے خاندیش زون، ادھر سے اکولا بلڈانا سے لے کر ناگپور تک ودربھ زون، ادھر سے اورنگ آباد جالنا پربنی یہ مراٹھواڑہ زون، پھر وہ ادھر مغربی مہاراشٹر۔ تو اس طریقے سے پورے مہاراشٹر میں الحمدللہ مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی کی قیادت اور صدارت میں یہ تربیتی اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں، اور سب کا یہ کہنا ہے کہ واقعتاً یہ اجلاس بڑے سود مند، بڑے فائدہ مند ہیں اور ایسے اجلاس ہونے چاہیے۔ سکھایا جاتا ہے، لہذا یہ دونوں بھی ہمارے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں کسی قسم کی مداخلت مسلمان برداشت نہیں کرے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ آج کل بمبئی میں خاص طور سے لاؤڈ اسپیکر اور بھونگا اتروانے کا ایک ماحول بن گیا ہے اور پولیس زبردستی بھونگے اتروا رہی ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے جو ڈسیبل متعین کیا ہے کہ رات میں 45 ہونا چاہیے، دن میں 55 ہونا چاہیے، اگر ہم اس قانون پر عمل کرتے ہیں تو پھر کیوں یہ بھونگے اتارے جا رہے ہیں؟ کیا بھونگا اتروانا مقصد ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور شرارت ہے؟ ہماری اذان بند کروانا مقصد ہے؟ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور حکومت سے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اپنے بڑھے ہوئے قدم رکھیں۔ دیکھیے، قریش برادری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے اور حکومت انہیں جان بوجھ کر پریشان کر رہی ہے۔ وہ جانور خریدتے ہیں تو جن جانوروں پر پابندی لگی ہوئی ہے، جس وقت وہ جانور خرید رہے ہیں اسی وقت ان کو روکیں، جو بیچنے والے لوگ ہیں ان کو پکڑے، وہاں سے گرفتاری شروع ہوگی تو وہ بیچنے نہیں لائیں گے تو یہ خریدیں گے نہیں۔ لیکن پہلے تو بازار میں اسے بیچنے دیا جاتا ہے، خریدنے دیا جاتا ہے، جب ان کے جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے تو پھر جانور بھی ضبط کر لیا جاتا ہے، دوہری مار ان کو جھیلنی پڑتی ہے۔ اس لیے قریش برادری میں غم و غصہ ہے اور ہم ان کے اوپر ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ہمیشہ ہم نے مظلوموں کے خلاف آواز اٹھائی ہے یا آگے آواز اٹھائیں، اور کالے جانور بھی وہ پکڑ رہے ہیں جس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو یہ تو ظلم اور زیادتی ہے۔ اس کے خلاف اگر قریش برادری کھڑی ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ میرا یہ فرمان ہے کہ موجودہ حالات میں جمعیت علماء کی اہمیت اور ضرورت۔ اب میں موجودہ حالات میں جمعیت علماء کی کیا اہمیت ہے اور ضرورت ہے اس کو تھوڑا سا مختصر بیان کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمارے راشٹریہ اध्यکش، ہمارے قومی صدر حضرت مولانا اشرف مدنی نے 2014 میں جب فرقہ پرست حکومت آئی، جب فرقہ پرست طاقتوں کو اور طاقت مل گئی اور حوصلے ان کے بڑھے، تو اسی وقت یہ پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ اسی وقت ہمارے بھائی نے محسوس کر لیا تھا کہ اب ملک میں فتویٰ فرقہ پرست طاقتیں امن و امان کو اور ماحول کو خراب کرے گی۔ جمعیت جیسے آپ نے بتایا سنا کہ اسی جھنڈے کے نیچے جنگے آزادی لگی گئی، جمعیت کے قائد نے محسوس کیا کہ فرقہ پرست طاقتیں اب مضبوط ہو چکی ہے، وہ سطح پر آ چکی ہے، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے، کرسی ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے، میونسپل کارپوریشن کے الیکشن سے لے کر راجیہ سبھا اور پارلیمنٹ تک یہ پہنچ چکے ہیں۔ اسی وقت ہمارے قائد نے یہ پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ کیوں ضرورت ہے اس وقت موجودہ حالات میں، اسی وقت ہمارے قائد نے محسوس کر لیا کہ اب نفرت بھی بڑھ جائے گی، بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے سرکاری کوششیں ہوں گی، تو اسی وقت ہمارے قائد نے 2014 سے کروڑوں روپئے مولانا خرچ ہوئے ہیں اور پورے ملک میں ہمارے قائد حضرت مولانا اشرف مدنی نے ہر اسٹیٹ میں جا کر، ہر علاقے میں جا کر باقاعدہ قومی یکجہتی جسے ہم راشٹریہ ایکتا یا ایکاتمتا کہتے ہیں اس کے
प्रोग्राम सजाकर हमारे कायदे ने बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े मंदिर के पुजारियों को और हिंदू भाइयों के बड़े बड़े सेमिनारों को स्टेज पर लाया और ये पैगाम देने की कोशिश की कि एकता का माहौल ही इस वक्त मुल्क को बचा सकता है। इसलिए मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, अभी आपके हर इलाके के आम लोगों को नहीं बुलाया गया, आप सेमिनारों को बुलाया गया। मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि आपकी और मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जमीयत उलमा इस वक्त मुल्क को बचाने के लिए सबसे पहला और बड़ा हथकंडा जिसे हम कहेंगे वो ये समझ रही है कि मुल्क की एकता, अमन और शांति का माहौल बनाने के लिए आप अपने अपने इलाकों में इस तरह के इक़दाम करें। मौलाना मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, हमने वहां पर भंडे जी को बुलाया, चर्च के फादर को बुलाया और मैं आपको बता दूं कि अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो कारवां चल रहा है उसका सदर भी मुझे बनाया गया। मौलाना इतना प्यारा माहौल बना हमारे यहाँ कि जब मैंने चर्च के फादर का हाथ उठाया और एक तरफ से मंदिर के पुजारी का हाथ उठाकर मैंने ये शेर कहा कि दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, दुनिया में अमन प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और मैंने हिंदू भाइयों से कहा कि होंगे न तुम तो जाएंगे तुमसा कहां से हम, और होंगे न हम तो आपको भाई करेगा कौन। बहुत शानदार पैगाम मौलाना हुकूमत के नुमाइंदों ने खुद देने तक पहुंचाया। एरंडोर में कितना शानदार प्रोग्राम हुआ, बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ, ऐसे भोजपुर में बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी हमको ये आग लगाना चाहते हैं तो इस मौके पर जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से हमें राष्ट्रीय एकता का माहौल बनाने के लिए अपने अंदाज में मेहनत करना पड़ेगी। जमीयत उलमा के जो काम है मौलाना, जैसे अभी आपसे मैंने बात किया कि मीडिया ट्रायल, मुफ्ती साहब हजरत मीडिया ट्रायल के जरिए से दहशत का माहौल बनाया जाता है और खासतौर से इस कम्युनिटी, इस कबीले, इस समाज को बदनाम किया जाता है मीडिया ट्रायल के जरिए से। मैं आपसे, आप तमाम संविधान बनने, मैं आप तमाम से ये कहूंगा कि इस वक्त की जरूरत है जमीयत उलमा के इक़दाम को आप उम्मत तक मीडिया के जरिए से भी पहुंचाएं। अभी कल की खबर ले लीजिए, मुफ्ती आरिफ साहब, कल की खबर आप ले लीजिए कि एक घटिया किस्म की, नीच किस्म की नापाक फिल्म जो हिंदू और मुसलमानों में दंगे और फसाद का माहौल बनाने के लिए लाई जा रही थी। इससे पहले कश्मीर फाइल आई, इससे पहले त्रिपुरा फाइल आई, और जब भी इलेक्शन आता है जुमला और से समझा कि जब भी इलेक्शन आता है तो फिर ऐसा माहौल बनाने के लिए इस किस्म की फिल्में लाई जाती है। लेकिन सलाम पेश करता हूं मैं मेरे कायद मौलाना असद मदनी को और सलाम पेश करता हूं कि जमीयत उलमा को कि इस वक्त जब पूरे मुल्क में दंगे और फसाद का माहौल, यहाँ के इलेक्शन को सामने रखते हुए, बंगाल के इलेक्शन को सामने रखते हुए, जब भी किसी बड़े स्टेट का इलेक्शन आता है तो नफरतों का माहौल बनाया जाता है। लेकिन सलाम पेश करता हूं जमीयत उलमा को और जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना असद मदनी को कि हमारी टीम दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची। मुल्क का मुसलमान बेचैन था क्योंकि उसमें दारुल उलूम देवबंद को निशाना बनाया गया। मैंने कल इंटरव्यू में कहा कि ओ कमबख्तो, तुम्हें क्या मालूम कि स्वतंत्र सेनानियों की संगठन निकली है दारुल उलूम देवबंद से, मुजाहिदीन आजादी की संगठन निकली है दारुल उलूम देवबंद से। उस नीच फिल्म में दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया गया, मदारिस को टारगेट किया गया, यानी आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु और अम्मी जान हजरत आयशा और सहाबा को तक टारगेट किया गया। हमारे भाई के नजाकत को समझा, घर में आंदोलन करने का टाइम नहीं। हमारा भाई सीलत हाई कोर्ट गुजरात से लेकर तमाम जिम्मेदारों से बातचीत, और आपने देखा होगा कि 11 जुलाई को ये नीच किस्म की फिल्म